قرآن پاک تو ہم سب پڑھتے ہیں، لیکن صحیح انداز میں وقف کرنا بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں۔ سب سے اہم بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آج میں آپ کو دو زبر میں جو 3 طرح کا فرق آتا ہے وہ بھی آپ کو سکھاؤں گی کہ دو زبر میں 3 قسمیں اگر آ جائیں تو ان کو کیسے کیسے تبدیل کیا جاتا ہے، اور حرکات، تنوین، کھڑی حرکات اور تائے مربوطہ اور تائے مبسوطہ میں جو فرق ہے اس پر بھی وقف کرنا سکھاؤں گی۔ تو اینڈ تک میرے ساتھ رہیے گا، اور ثواب جاریہ کی نیت سے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ سب سے پہلے ہم حرکات کو پڑھیں گے، اور جو دو زبر کا فرق ہے وہ میں آپ کو اینڈ میں بتاؤں گی تاکہ آپ کو بالکل صحیح انداز میں یاد رہ جائے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وقف کہتے کسے ہیں۔ وقف ہماری آواز کو روک دینا اور سانس کو توڑ دینے کا نام ہوتا ہے، یعنی ہم اپنی آواز بھی روک دیتے ہیں اور سانس بھی توڑ دیتے ہیں، اسے وقف کہتے ہیں۔ اور سب سے اہم سوال، وقف ہوتا کس پر ہے؟ وقف ہوتا ہے کسی بھی لفظ کے آخری حرف کی علامت کے اوپر، یعنی اس پہ کون سی علامت ہے۔ اگر آخری حرف کے اوپر زبر، زیر اور پیش ہوں تو یہ آخر میں بالکل ساکن ہو جاتے ہیں، اس حرف کے اوپر ہم جزم لگا کر اس کو ساکن کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ یہاں پہ ہے کتبہ، جب ہم وقف کریں گے تو ہم اسے پڑھیں گے کتب، اور زیر کے ساتھ ہے کاتبی تو ہم وقف کرتے وقت کہیں گے کاتب، اور اگر پیش کے ساتھ ہے کتبو تو وقف میں ہم کہیں گے کتب، یعنی کہ کاتب، کاتب، کتب۔ اب تنوین کو سمجھتے ہیں۔ تنوین 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم 2 پیش اور 2 زیر کا پڑھیں گے۔ 2 زبر میں تھوڑا فرق ہے تو وہ انشاءاللہ میں آپ کو ویڈیو کے اینڈ میں سمجھاؤں گی۔ جب کسی لفظ کے آخری حرف کے اوپر 2 پیش یا 2 زیر ہوں تو ان کو ساکن کر دیا جاتا ہے۔ سمپل، کتابن سے کتاب ہو جائے گا، اور یہاں پہ کتابن سے کتاب، یعنی کہ کتابن سے کتاب، کتابن سے کتاب، دونوں ہی سیم کریں گے۔ اس کے بعد آتے ہیں ہم کھڑی حرکات پہ۔ کھڑی حرکات میں کھڑا زبر کے پر اگر ہم آئیں تو یہ جیسے کا جیسا ہوتا ہے ویسے کا ویسا ہی رہتا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، جیسے کہ موسیٰ۔ اور جب ہم وقف کریں گے سانس تو توڑ دیں گے لیکن الفاظ وہی رہے گا، موسیٰ۔ اب کھڑا زیر ہے، جب بھی کسی حرف کے نیچے کھڑا زیر آتا ہے تو ہم اسے ختم کر دیتے ہیں، یعنی اس لفظ کو ساکن کر دیتے ہیں، جیسے کہ بھی سے وقف کی حالت میں بھی ہو جائے گا۔ اب الٹا پیش پہ آتے ہیں۔ الٹا پیش پر بھی سیم قاعدہ ہے، صرف الٹا پیش کو ختم کر دینا ہے اور آخری حرف کو ساکن کر دینا ہے۔ انہو سے ہو جائے گا انہ۔ اب آتے ہیں حروف مدہ پر۔ حروف مدہ، الف سے پہلے زبر ہو الف مدہ، یا ساکنہ سے پہلے زیر ہو یا مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش ہو واو مدہ، اس میں بھی کچھ نہیں کرنا ہوتا، صرف ہم نے اپنا سانس توڑنا ہوتا ہے، رکنا ہوتا ہے، اور لفظ ویسے کا ویسے ہی رہ جاتا ہے۔ جیسے کہ یہاں پہ لا، فی، کانو، وقف اور وصل دونوں میں سیم رہے گا۔ اب آتے ہیں ساکن حرف پہ۔ جب ہم کسی ساکن حرف کے اوپر وقف کرتے ہیں تو اسے بھی ویسے کا ویسے ہی رہنے دیتے ہیں جیسے کہ وہ ہوتا ہے، اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ جیسے کہ یہاں پہ رابحت تو وقف میں بھی پڑھیں گے رابحت۔ اب آتے ہیں 2 زبر پہ۔ 2 زبر میں فرق کیا ہے؟ 2 زبر میں سب سے پہلا فرق یہ ہے کہ اگر یہ کسی عام حرف کے اوپر ہو، کسی بھی عام حرف کے اوپر، تو اسے بدل دیا جاتا ہے ایک الف سے، اور اگر یہ ہو گول تا پر تو گول تا میں ہم کیا کرتے ہیں کہ اسے ہا سے بدل دیتے ہیں، یعنی کہ بالکل اسے ساکن کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ جنتن ہے تو ہم اسے وقف کرتے وقت پڑھیں گے جنہ، جنہ۔ اب آتے ہیں تائے مبسوطہ پہ۔ تائے مبسوطہ کھلی تا کو کہتے ہیں اور تائے مربوطہ گول تا کو کہتے ہیں۔ اگر گول تا پہ 2 زبر آ گئے تو وقف میں اسے ساکن کر دیں گے، اگر تائے مبسوطہ میں کھلی تا آ گئی تو ہم اسے ایک الف سے بدل دیں گے، جیسے کہ یہاں پر آپ کو بدلا ہوا نظر آ رہا ہے۔ 2 زبر کو ہم نے ہا سے بدل دیا، ختم کر دیا، لیکن یہاں پہ ہم نے ساکن نہیں کیا، اسے ایک الف سے بدل دیا، رحمت، کیا ہو جائے گا؟ رحمت۔ اور آخری لفظ، اگر الف کے بعد حمزہ آ رہا ہے کسی بھی ورڈ میں، الف کے بعد حمزہ آ رہا ہے اور اس کے اوپر 2 زبر ہیں، 2 پیش یا 2 زیر کی بات نہیں ہو رہی، وہ الف کے بعد حمزہ ہے، اس کے اوپر 2 زبر آ گئے تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اسے
ویسے کا ویسے رہنے دینا ہے، اسے الف سے بالکل بھی نہیں بدلنا ہے۔